حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں پیش آیا۔ ایک ٹکڑا پہاڑ میں چھپ گیا اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ اہل مکہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 2 مرتبہ چاند کے ٹکڑے کر کے دکھائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بارش نہ ہونے کے باعث قحط پڑ گیا ہے، لہٰذا اپنے رب سے بارش مانگیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور ہمیں کوئی بادل نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش مانگی تو فوراً بادلوں کے ٹکڑے آ کر آپس میں ملنے لگے، پھر بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کی گلیاں بہہ نکلیں، اور بارش متواتر اگلے جمعہ تک ہوتی رہی۔ پھر وہی یا کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا، جبکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو غرق ہونے لگے، لہٰذا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اس بارش کو ہم سے روک دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اور دعا کی، اے اللہ ہمارے ارد گرد برسا اور ہمارے اوپر نہ برسا۔ ایسا 2 یا 3 دفعہ فرمایا، سو بادل چھٹنے لگے، مدینہ منورہ کی دائیں بائیں جانب جانے لگے، چنانچہ ہمارے ارد گرد کھیتوں اور فصلوں پر بارش ہونے لگی، ہمارے اوپر بند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی برکت اور ان کی قبولیت دعا دکھاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج گرہن ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے کوئی چیز پکڑی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کسی قدر پیچھے ہٹ گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جنت نظر آئی تھی، میں نے اس میں سے ایک خوشہ پکڑ لیا، اگر اسے توڑ لیتا تو ہم رہتی دنیا تک اس سے کھاتے رہتے اور وہ ختم نہ ہوتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن لوگوں کو پیاس لگی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پانی کی ایک چھاگل رکھی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے وضو فرمایا، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چھپتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس وضو کے لیے پانی ہے، نہ پینے کے لیے، صرف یہی پانی ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر دست مبارک چھاگل کے اندر رکھا تو فوراً چشموں کی طرح پانی انگلیوں کے درمیان سے جوش مار کر نکلنے لگا، چنانچہ ہم سب نے خوب پانی پیا اور وضو بھی کر لیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری عورت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں آپ کے تشریف فرما ہونے کے لیے کوئی چیز نہ بنوا دوں، کیونکہ میرا غلام بڑھا ہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو بنوا دو۔ اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک ممبر بنوا دیا۔ جمعہ کے دن آیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ممبر پر تشریف فرما ہوئے جو تیار کیا گیا تھا، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف رکھنے کی وجہ سے کھجور کا وہ تنا جس سے ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے، ہجر و فراق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چلا کر رو پڑا، یہاں تک کہ پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اتر آئے
اور کھجور کے ستون کو گلے سے لگا لیا۔ ستون اس بچے کی طرح رونے لگا جسے تھپکی دے کر چپ کرایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے سکون آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ کھجوریں لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ان میں سے اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا فرمائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اکٹھا کیا اور میرے لیے ان میں دعائے برکت فرمائی، پھر مجھے فرمایا، انہیں لے لو، اپنے اس توشہ دان میں رکھ دو، اور جب انہیں لینا چاہو تو اپنا ہاتھ اس میں ڈال کر لے لیا کرو، اسے جھاڑنا نہیں۔ ہم خود اس میں سے کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے، کبھی وہ توشہ دان میری کمر سے جدا نہ ہوا، یعنی کھجوریں ختم نہ ہوئیں، یہاں تک کہ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو وہ مجھ سے کہیں گر گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم تو معجزات کو برکت شمار کرتے تھے، تم انہیں خوف دلانے والے شمار کرتے ہو۔ ہم ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ پانی کی قلت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ بچا ہوا پانی لے آؤ۔ لوگوں نے ایک برتن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس برتن میں ڈالا اور فرمایا، پاک برکت والے پانی کی طرف آؤ، اور برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ میں نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے چشمہ کی طرح پانی ابل رہا تھا۔ علاوہ ازیں ہم کھانا کھاتے وقت کھانے سے تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پانی کا ایک برتن پیش کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زورا کے مقام پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن کے اندر اپنا دست مبارک رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے وضو کر لیا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واقعہ حدیبیہ کے روز ہماری تعداد 1400 تھی۔ ہم حدیبیہ کے کنویں سے پانی نکالتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ چھوڑا۔ صحابہ کرام پانی ختم ہو جانے سے پریشان ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ سو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنویں کے منڈیر پر آ بیٹھے اور پانی طلب فرمایا، اس سے کلی فرمائی اور وہ پانی کے کنویں میں ڈال دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد پانی اس قدر اوپر آ گیا کہ ہم اس سے پانی پینے لگے، یہاں تک کہ خوب سیراب ہوئے اور ہمارے سواریوں کے جانور بھی سیراب ہو گئے۔ یا اللہ، آپ میری امید نہیں میرا یقین ہے۔ یا اللہ، میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہمیں بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ یا اللہ، ہم سب مسلمانوں کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ حاضرین محترم، اگر آپ کو یہ حدیث مبارکہ کی ویڈیو میری پسند آتی ہیں تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو حدیث پاک کی آپ تک بر وقت پہنچ جاتی رہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔